بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک ربیع الاول چل رہا ہے، رواں دواں ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے آقا کی محبت پر گفتگو کی ہے۔ آج اسی پر بات کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اس وقت ملک میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے واقعات سرخیوں میں ہیں۔ گستاخی کے یہ واقعات اکثر و بیشتر جان بوجھ کر انجام دیے جاتے ہیں۔ گستاخی کے ریاکشن میں ملت اسلامیہ سڑکوں پر احتجاج کرتی ہے اور آئین کے مطابق سزا کا مطالبہ کرتی ہے، قانون کی حدود میں رہتے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ملت اسلامیہ کو یہ بھی جائزہ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے جو بنیادی تقاضے ہیں، کیا وہ ان کو ادا کر رہے ہیں؟ ماہ ربیع الاول رسالت مآب کی آمد و وصال کا مہینہ ہے۔ ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہر مسلمان اپنی لائف کا جائزہ لے اور اپنی لائف سے ان کاموں کو خارج کرے جو رسول اکرم کی سیرت اور اسوہ سے اپوزٹ ہیں۔ گستاخان رسول کو سب سے کرارا جواب یہی ہے کہ ہم آقا پر ایمان لانے کے تقاضے ادا کریں۔ ہماری یہ عملی دعوت دیگر ہم وطنوں کو دین اسلام سے تعارف کا ذریعہ بھی بنے گی اور آخرت میں ہماری نجات کا وسیلہ بھی قرار پائے گی۔ اسلام کی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ پاک کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے، خدائی انسٹرکشنز کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرے۔ اللہ پر ایمان لانے اور اسے خالق تسلیم کر لینے کا تقاضا ہے کہ ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ اللہ پاک نے صرف پیدا کر کے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام استعمال کی چیزوں، خاص طور پر الیکٹرانک چیزوں کے ساتھ ایک گائیڈ بک بھی دستیاب ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ تو پھر بے شمار صلاحیتوں کے حامل انسان کو بغیر کسی گائیڈنس سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ بولیے نا۔ قرآن کریم میں کہا گیا ہے ہمارا مالک وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کی ہدایت کا سامان کیا۔ انسانوں کو ہدایت دینے کے مختلف طریقے ہو سکتے تھے۔ اللہ پاک ہر انسان کو الگ الگ ہدایت نامہ دے کر بھیجتا، یا اللہ پاک کسی فرشتے کو اپنا پیغمبر بناتا، وہ فرشتہ ہر انسان کی رہنمائی کرتا، یا اللہ پاک کسی ایک انسان کو اس کام کے لیے منتخب کرتا۔ یہ واضح ہے کہ پہلا طریقہ غیر فطری اور عقل کے خلاف ہے۔ ہر انسان کو ہر وقت رہنمائی کرنا عقل کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیچر بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ساتھ درس دیتا ہے، سب کو الگ الگ نہیں سمجھاتے بیٹھتا ہے۔ حکومت بھی اپنے نمائندے کے ذریعے اپنے احکامات نافذ کرتی ہے۔ رہا دوسرا طریقہ جو میں نے فرشتے کے بارے میں کہا تھا، تو اس میں یہ اعتراض ہوتا کہ فرشتے انسانوں سے الگ صفات کے حامل ہوتے ہیں، وہ کیسے انسانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ وہ مخلوق ہی الگ ہے۔ اب صرف اور صرف تیسرا طریقہ ہی معقول تھا۔ اللہ پاک نے اس کام کے لیے ایسے انسان منتخب کیے جو خود بھی بڑی صلاحیت رکھتے تھے، اور اللہ پاک نے انہیں اپنا خصوصی علم عطا کیا تاکہ وہ بندوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتا سکیں اور اپنے عمل سے اس راستے پر چل کر دکھا سکیں۔ یہی اللہ پاک کے فرستادہ بندے تھے جنہیں ہم رسول یا نبی کہتے ہیں۔ ان کی سیرت، ان کے عادات و اطوار اتنے بلند اور پاکیزہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی عادتیں، وہ ان کے طور طریقے اتنے بلند، اتنے اونچے اور پاکیزہ ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی سچائی اور راست روی، ان کی شرافت و سادگی، ان کی دیانت و ایمانداری،
ان کی محبت و خیرخواہی، ان کی عفت و پاک دامنی، ان کی حقوق کی ادائیگی اور ان کے کیریکٹر کی بلندی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کی، بہت ہائی لیول پہ بھی۔ ان کے قول و عمل میں بے مثال یکسانیت ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ بھئی بول رہے کچھ اور کر رہے کچھ، ایسے نہیں۔ ان کے یہ اخلاق اعلان نبوت سے پہلے بھی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سماج کے ان افراد میں شامل ہوتے ہیں جن کی صداقت و دیانت کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، جن کی سچائی کی اور دیانتداری کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ اعلان رسالت کے بغیر ہر شخص انہیں دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، وہ تو نبی تو بعد میں بنتے ہو۔ اعلان رسالت کے بعد ہر شخص انہیں دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے یہ نبی ہر دور میں آتے رہے، آخر میں ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ پر نازل کیا گیا قرآن تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، رسول جس بات کا حکم دے اس کو مانا جائے، جس بات سے روکے اس سے رکا جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر ہم زبان سے یہ دعویٰ کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر آقا کی ہدایت پر عمل نہ کریں، تو پھر ہمارا یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا۔ جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ کی اطاعت نہ کرنا دراصل اللہ کی اطاعت نہ کرنا ہے۔ نبی کی جانب سے ہم تک کسی بات کا پہنچنا اس بات کی کافی دلیل ہے کہ وہ بات برحق ہے، چاہے ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آوے یا نہ آوے۔ جب ہم ایک شخص کو اچھا ڈاکٹر مان لیتے ہیں اور اس پر بھروسہ کر کے اس سے علاج کراتے ہیں، تو اب ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کی ہر بات پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا ہماری آنکھ میں درد ہے، ڈاکٹر ہمارے ہاتھ میں انجیکشن لگانا چاہتا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ کر انجیکشن لگانے سے انکار کر دیں کہ درد تو ہماری آنکھ میں ہے ڈاکٹر صاحب، اور تم انجیکشن ہاتھ میں کیوں لگا رہے ہو، تو یہ سنتے ہی ڈاکٹر ہمیں بولے گا نکل لو، چلو بھاگو یہاں سے، ہمیں ڈانٹ دے گا اور بھگا دے گا۔ جب ہم نے اسے اچھا ڈاکٹر تسلیم کر لیا، تو اب بلا چوں چرا کنتو پرنتو نو اف نو بٹ اس کی بات ماننا چاہیے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم ایسا کرتے بھی ہیں۔ ایک معمولی ڈاکٹر کے کہنے سے ہم دوا کا استعمال کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر دوا غلط طریقے پر کھائی یا دوا نہیں کھائی یا پرہیز نہیں کیا تو نقصان ہوگا۔ نبی اور رسول جیسی عظیم ہستی کے تعلق سے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ اس سے بھی زیادہ اطاعت گزاری کا ہونا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لینے کے بعد آپ کی ہر بات بلا چوں چرا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کی ہر بات بلا چوں چرا ماننا ہمارے لیے ضروری ہو گیا، ورنہ ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ چنانچہ آقا نے فرمایا، جس نے میری فرمانبرداری کی اس نے اللہ پاک کی فرمانبرداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ اسی بات کو اللہ پاک نے ان الفاظ میں بیان فرمایا قرآن کریم میں، نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اس کے نتیجے میں اللہ پاک تم سے محبت کرے گا۔ کوئی شخص آقا پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرے اور لائف گزارنے کے لیے ان کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ وہ آقا کی اطاعت کر کے بظاہر دنیا کی لذتوں اور مادی فائدوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔
یا پھر اس نے اپنے اوپر شیطان کو اتنا حاوی کر لیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے، ایک مومنٹ کے لیے بھی اس سے شکنجے سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہے. یا پھر وہ رسم و رواج، وہی رواج ہوتے ہیں نا برادریوں میں، رسم و رواج، آبا و اجداد کی اندھی تقلید، اندھی پیروی میں گرفتار ہے، اور اس کے دامن اور اس کے ذہن و دماغ پر عصبیت کی گہری تہ جمی ہوئی ہے. ان سب صورتوں میں ایمان کامل کا دعویٰ کرنا ایک فضول بات ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی ہدایات، میری لائی ہوئی انسٹرکشن سے تابع نہ ہو جائیں. اب جب کہ آقا بنفس نفیس موجود نہیں ہے، مگر آقا کی سنت، آقا کا اسوہ، آقا کی سیرت اور آقا کی احادیث صحیحہ موجود ہیں، ایک مومن کے لیے اللہ پاک کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت ہی اصل اساس، پراپرٹی اور بنیاد ہیں. اہل ایمان کو ہر معاملے میں ان دونوں بنیادوں کو، ان دونوں فاؤنڈیشنز کو اصل حیثیت دینی چاہیے. اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے مگر زندگی کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق انجام نہیں دیتا، زندگی کے معاملات اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق انجام نہیں دیتا، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حقیقت میں وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دینی کاموں میں رسول اللہ اپنی طرف سے نہ کچھ کہتے تھے نہ کرتے تھے، بلکہ آقا جو کچھ ارشاد فرماتے یا کوئی دینی عمل کرتے وہ اللہ پاک کے حکم اور اس کی اجازت سے کرتے. چنانچہ قرآن کریم میں آقا کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہی ہوتی ہے جو ان کو کی جاتی ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت، اور رسول کی نافرمانی کا مطلب اللہ کی نافرمانی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی تو حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی. نبی اکرم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں. آپ سے محبت ایک مومن کے لیے ایمان کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، آقا نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھ سے اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ اور تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو. اب ہم جو اپنے آپ کو ذرا ٹٹول لیں کہ ہمارا کیا حال ہے. آقا پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا کی لائی ہوئی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ آقا نے آخری حج کے موقع پر حاضرین کو یہ حکم دیا تھا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے جو غیر حاضر ہیں. اسی طرح ایک موقع پر آقا نے فرمایا، خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، خواہ ایک ہی آیت تو تمہیں معلوم ہو، اسے دوسروں تک پہنچا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا جائے. قرآن کریم میں اہل ایمان کو اس کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو. جب بھی آقا کا اسم گرامی سنیے یا بولیے تو نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیے. بعض اہل تقوی، ہمارے اکابرین میں تو بعض ایسے تقوی والے ہوتے تھے کہ آقا کا نام بے وضو نہیں لیتے تھے، وضو کر کے آقا کا نام لیتے تھے. ہمارے اکابرین میں ایسے بھی گزرے ہیں. ہر نماز کے بعد آقا پر درود بھیجیے. جمعہ کے دن خاص طور پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کیجیے، خاص طور پر درود پڑھنے کا اہتمام کیجیے. درود پڑھنے کی اجازت میں، درود پڑھنے کی احادیث میں بہت تاکید کی گئی ہے اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. آقا نے درود پڑھنے اور بھیجنے والے کی شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے. درود سلام کے بہت سے الفاظ خود نبی کریم نے امت کو سکھائے ہیں، ان کو یاد کیجیے اور اٹھتے بیٹھتے آقا پر درود بھیجیے. حدیث میں اس شخص کو بخیل یعنی کنجوس اور نامراد کہا گیا ہے جو آقا کا نام سن کر آقا پر درود نہ بھیجے.
یاد رکھنا چاہیے کہ نبی اکرم پر ایمان کا تقاضا محبت ہے، محبت کا تقاضا اطاعت ہے، کیونکہ آدمی جس سے محبت ہوتی ہے تو آدمی اس کی بات مانتا ہے. جانتے ہو نا آپ کو محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اور محبت و اطاعت کا تقاضا ہے کہ آقا کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور آقا کے لائے ہوئے دین کو غالب کیا جائے. اللہ پاک مجھے بھی مجھ گنہگار کو بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں تو اسے ضرور لائک کیجیے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسے اپنے فرینڈ سرکل میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ ایک دینی ماحول بنے، سنتیں زندہ ہوں، بدعتیں مردہ ہوں، اور اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.